اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون
مزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یہ زبان مدحت ہے درد ہے سنانے کے لیے یہ زبان مدحت ہے درد ہے سنانے کے لیے یہ زبان مدحت حیدر ہے سنانے کے لیے سر ملا حیدر حیدر پہ جھکانے کے لیے سر ملا حیدر حیدر پہ جھکانے کے لیے اور یہ بھی مطلب پڑھا کہ وہ بھی تیار رہے نار میں جانے کے لیے کہ وہ بھی تیار رہے نار میں جانے کے لیے آئے تھے جو در زہرا کو جلانے کے لیے آئے تھے جو در زہرا کو جلانے کے لیے اور یہ مجھے پڑھا کہ سن کے اس مصر کو کفار میں بے چینی ہے کہ سن کے اس مصر کو
کفار میں بے چینی ہے، آئے کعبے کو علی قبلہ بنانے کے لیے، آئے کعبے کو علی قبلہ بنانے کے لیے۔ کہ ایک دو دن کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ایک دو دن کی میں بات نہیں کرتا ہوں، 14 قرآن میں لایا ہوں سنانے کے لیے، کہ 14 قرآن میں لایا ہوں سنانے کے لیے۔ کہ ذکر سے ان کے نہ ٹکرائے نمازوں کو کوئی، کہ ذکر سے ان کے نہ ٹکرائے نمازوں کو کوئی، جن کے سجدے ہیں نمازوں کو بچانے کے لیے، جن کے سجدے ہیں نمازوں کو بچانے کے لیے۔ یہ ہوائیں جانتی ہیں میری زندگی علی ہے، یہ ہوائیں جانتی ہیں میری زندگی علی ہے، میں غدیر کا دیا ہوں، میری روشنی علی ہے، میں غدیر کا دیا ہوں۔ کہ انہیں گھر بلانے والا بڑا مطمئن ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہیں اور بھی علی ہے، اسے یہ خبر نہیں ہے۔ کہ جو سمجھ سکے نہ موسیٰ وہ نصیریوں نے سمجھا، سر طور تھا جو روشن وہ چراغ بھی علی ہے، سر طور تھا جو روشن وہ چراغ بھی علی ہے، مغبی کہ در سیدہ سے بہتر نہیں دوسرا کوئی در، در سیدہ سے بہتر، کہ در سیدہ سے بہتر نہیں دوسرا کوئی در، یہاں ہے سبھی محمد، یہاں پر سبھی علی ہے، یہاں ہے سبھی محمد۔ کہ جو پڑھے لکھوں کے لب پر ہے میرا بھی نام جوہر، کہ جو پڑھے لکھوں کے لب پر، جو پڑھے لکھوں کے لب پر ہے میرا بھی نام جوہر، میرا مدرسہ نجف ہے، میری شاعری میری شاعری علی ہے، میں غدیر کا دیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد
پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں کہ شاہد ہے ادائے میسم کی ہم ہیں وہ ولی کے دیوانے ہاں شاہد ہے ادائے میسم کی ہم ہیں وہ ولی کے دیوانے جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں ڈاڑ کے بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے کہ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں عارف بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کہ قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے ہاں قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے ہم ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں ہم ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں ہم مدح علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ شبیر تصور سے تیرے خالق سے محبت ہوتی ہے کہ شبیر تصور سے تیرے خالق سے محبت ہوتی ہے جب دل میں تجلی بڑھتی ہے آنکھوں میں حقیقت ہوتی ہے کہ شبیر تصور سے تیرے خالق سے محبت ہوتی ہے جب دل میں تجلی بڑھتی ہے آنکھوں میں حقیقت ہوتی ہے کہ یہ رسم کہاں ہے دنیا کے ظاہر میں اطاعت ہوتی ہے کہ یہ رسم کہاں ہے دنیا کے ظاہر میں اطاعت ہوتی ہے شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے شبیر یہ ثابت تم نے کیا دل پر بھی حکومت ہوتی ہے کہ اصحاب لہو میں ڈوب گئے ایمان کا مگر دامن نہ چھوٹا کہ اصحاب لہو میں ڈوب گئے
ایمان کا مگر دامن نہ چھٹا، یوں بھی تو محبت کرتے ہیں، یوں بھی تو عبادت ہوتی ہے، یوں بھی تو محبت کرتے ہیں، یوں بھی تو عبادت ہوتی ہے کہ وہ دور یزیدی ختم ہوا، وہ دور یزیدی ختم ہوا، وہ ظلم یزیدی خاک ہوا، کہ وہ دور یزیدی ختم ہوا، وہ ظلم یزیدی خاک ہوا۔ جو سر کو اٹھا کر چلتے ہیں برباد وہ طاقت ہوتی ہے، جو سر کو اٹھا کر چلتے ہیں برباد وہ طاقت ہوتی ہے۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سلسلے کا شیشے بڑھتا ہوں کہ شبیر ہے ساری دنیا کے، وہ صرف مسلمانوں کی نہیں، شبیر ہے ساری دنیا کے، وہ صرف مسلمانوں کی نہیں، وہ خاص کبھی رہتی ہی نہیں جو عام عبادت ہوتی ہے، وہ خاص کبھی رہتی ہی نہیں جو عام عبادت ہوتی ہے۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، کہ پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے۔ کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا، کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا، جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے، جس گھڑی قبر میں آئیں گے مدینے والے۔ کہتا ہوں کہ حشر کے روز جب پریشان امت ہوگی، حشر کے روز پریشان جب امت ہوگی، اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے، اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے۔ میں کہوں کہ دیکھنا حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، دیکھنا حشر کا نقشہ ہی بدل جائے
آخری شعر میں کہوں ہم کو جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا ہم کو جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا جب بلائیں گے مدینے میں مدینے والے جب بلائیں گے بابا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا دانش صاحب سے کہ میرے رسول بنائیں اور پھر عقیدت پیش کریں بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک صلوات دیتے ہیں آپ لوگ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس جو دیو آنکھ سے رحمت ہے اس کا کام کہ سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں قوت شاہ امم ابن علی کہتے ہیں سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں قوت شاہ امم ابن علی کہتے ہیں اپنی نظروں کا جو 9 لاکھ کا لشکر روکے ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں اپنی نظروں پر جو 9 لاکھ کا لشکر روکے ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں یہ بھی 4 نسمے کے نام تاریخ نے جس کا علی اصغر لکھا نام تاریخ نے جس کا علی اصغر لکھا پے افواج ستمگار وہی کافی ہے نام تاریخ نے جس کا علی اصغر لکھا پے افواج ستمگار وہی کافی ہے سامنا کیسے وہ عباس کا کرتے دانش جن کی خاطر علی اصغر کی ہنسی کافی ہے سامنا کیسے وہ عباس کا کرتے دانش جن کی خاطر علی اصغر کی ہنسی کافی ہے جن کی خاطر علی اصغر کی ہنسی کافی ایک صلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد آخر میں دو کہ کیا خوف اگر رن میں ستمگار بہت ہیں کیا خوف اگر رن میں ستمگار بہت ہیں غازی کی نگاہیں بھی اثردار بہت ہیں کیا خوف اگر رن میں ستمگار بہت ہیں غازی کی نگاہیں بھی اثردار بہت ہیں کہ آنسو ہے میرا ایک خریدار بہت ہیں آنسو ہے میرا ایک خریدار بہت ہیں آنکھوں میں میرے یوسفی بازار بہت ہیں آنسو ہے میرا ایک خریدار بہت ہیں آنکھوں میں میرے یوسفی بازار
بہت ہیں، باعث تو بتا کیسے جہنم سے بچے گا، باعث تو بتا کیسے جہنم سے بچے گا، محشر میں ہمارے تو مددگار بہت ہیں، باعث تو بتا کیسے جہنم سے بچے گا، محشر میں ہمارے تو مددگار بہت ہیں، محشر میں ہمارے تو مددگار بہت ہیں، کیا شیر ید اللہ کو غیظ آ گیا رن میں، کیا شیر ید اللہ کو غیظ آ گیا رن میں، کیونکہ ملک الموت خبردار بہت ہیں، کیا شیر ید اللہ کو غیظ آ گیا رن میں، کیونکہ ملک الموت خبردار بہت ہیں، کیونکہ ملک الموت خبردار بہت ہیں۔ یہ شعر نازک صاحب ملاحظہ فرمائے کہ چھو کر تیری درگاہ کی زنجیر کو بیمار، چھو کر تیری درگاہ کی زنجیر کو بیمار، پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہے، چھو کر تیری درگاہ کی زنجیر کو بیمار، پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہیں۔ آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائے کہ چھو کر تیری درگاہ کی زنجیر کو بیمار، پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہے۔ خصوص رخ پیش کر رہا ہوں کہ چھو کر تیری درگاہ کی زنجیر کو بیمار، پھر کوئی نہیں کہتا ہے بیمار بہت ہیں۔ عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے، شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے، جو اس کے ہے بندے وہ وفادار بہت ہے، عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے، جو اس کے ہے بندے وہ وفادار بہت ہیں، جو اس کے ہے بندے وہ وفادار بہت ہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں پر محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المطہرین، لعنت اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و منکر فضائلہم و فصائلہم و طہارتہم و جلالتہم و شجاعتہم و عظمتہم و ولایتہم و عطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ اللہم صلی علی
अला हुब्बे आले मोहम्मद की मोहब्बत पर माता महफूजा को माफ किया हुआ होता है। उसका मतलब यह है कि उसकी मग़फ़िरत की ज़मानत रसूलुल्लाह ले रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं कि खाली मोहब्बत अहले बैत पर अगर हम निकल जाए मर जाए तो इंसान माफ़ किया हुआ मरता है। एक बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज़ कर दूँ कि खाली मोहब्बत करने वाले के लिए मग़फ़िरत नहीं है, बल्कि मोहब्बत पर मर जाने वाले के लिए मोहब्बत। मर जाने का मतलब यह है कि दिल से मोहब्बत अहले बैत कम न हो और आखिरी सांस तक दिल में मोहब्बत अहले बैत रहे और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर माता महफूजा वो माफ़ किया हुआ होता है। ताकि बात है कि मग़फ़िरत के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं नमाज पढ़ें तो मग़फ़िरत है और रोज़ा रखें तो मग़फ़िरत है और हज करें तो मग़फ़िरत है, दीन को कबूल कर लें तो मग़फ़िरत है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत अहले बैत में और इन सारे अमाल में बिल्कुल नुमायाँ फ़र्क है, इसलिए कि हर अमल में मग़फ़िरत मरने के बाद है, मगर मोहब्बत अहले बैत में जब तक मग़फ़िरत न हो जाए मर नहीं सकता। इसमें ये नहीं कहा गया है कि वो माफ़ कर दिया जाएगा, बल्कि इरशाद फरमाया कि माफ़ किया हुआ मरता है। माफ़ किया हुआ मरता है का मतलब ही ये है कि पहले माफ़ किया जाता है फिर उस दुनिया से जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि मग़फ़िरत का एक मसला सबसे बड़ा ये है कि इंसान बेज़रर हो जाता है। वो कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। इस तरह की बातें लोग अक्सर और बेशतर करते हैं, लेकिन कभी आप गौर करें कि इंसान को कुछ चाहिए हो या न चाहिए हो, लेकिन मग़फ़िरत बहरहाल उसे चाहिए ही चाहिए। और मग़फ़िरत एक ऐसी चीज़ है कि चाहे इंसान दीदार हो और या इंसान दुनियादार हो, दोनों को मग़फ़िरत बहरहाल चाहिए है। हाकिम है, बादशाह है, पैसे वाला है, रईस है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है कि उसे मग़फ़िरत हासिल हो जाए। और दीदार है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सब करता है, उसके बाद भी चाहता है कि उसे मग़फ़िरत हासिल हो जाए, चाहे वो आम इंसान हो और या ये कि रसूल के दौर के इंसान हो, उन्हें भी मग़फ़िरत चाहिए ही चाहिए है। और अगर उन्हें मग़फ़िरत न चाहिए होती तो फिर उनके नामों के साथ आज रज़ी अल्लाह न लिखा जा रहा हो। ये रज़ी अल्लाह लिखना ही इस बात की दलील है। थोड़ी सी आवाज़ कम कर देंगे। सलात रज़ी अल्लाह लिखना ही इस बात की दलील है कि उनको भी अल्लाह की रज़ा चाहिए है। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो मग़फ़िरत हो जाएगी। मग़फ़िरत के माने क्या है? का साहब जन्नत में जाना। देखिए, जन्नत में जाना, माफ़ कर दिए गए तो माफ़ कर दिए गए तो खुली ही बात है कि फिर जहन्नम का कोई सवाल नहीं, बल्कि इंसान को माफ़ी के बाद जन्नत ही जन्नत नज़र आती है और वो चाहता है कि वो जन्नत में चला जाए। ये भी एक अजीब व गरीब बात है कि ज़माने ने हर एक के लिए मग़फ़िरत की गुंजाइश रखी है, लेकिन नहीं अगर रखी है तो हमारे फ़िरक़े के लिए मग़फ़िरत के कायल नहीं। कभी आप गौर करें कि ये सब ऐसे मुसलमान हैं कि जो माफ़ कराने पर आएँ तो यजीद को भी माफ़ करने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई मुहिब्ब अहले बैत आ जाता है, ये कैसे माफ़ कर दिए जाएंगे? एक सलावत पढ़ें कि मुसलमानों के 73 फ़िरक़ों में 72 फ़िरक़े ऐसे हैं कि जो हर एक के लिए मग़फ़िरत के कायल हैं कि भाई फला माफ़ कर दिया जाएगा और फला माफ़ कर दिया जाएगा और फला माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं माफ़ किए जाएंगे तो हम नहीं माफ़ किए जाएंगे। हमारी मग़फ़िरत के वो कायल नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह सिर्फ हमारी ही मग़फ़िरत की बात करके इस दुनिया से गए। एक सलावत को है मोहम्मद। अब ये कि माफ़ कर
کرنا اور مغفرت حاصل کر لینا، انسان کو جنت تک پہنچا دینا، جنت جانا. اب اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو دیکھیے مغفرت کا بھی ایک قانون ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت یوں ہی کوئی نہیں جاتا ہے، بلکہ جنت جانے کا اللہ نے کچھ قانون بنائے. کبھی آپ غور کریں کہ قانون کیا ہے. ایک میں سرسری سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاؤں. کہ مثال کے طور پر کہ جنت جائیں گے تو کیسے جائیں گے اور کس طرح جائیں گے. تو یہاں کے اوپر اسی سے پوچھا جائے کہ جو جنت سے آیا ہے اور جس نے جنت دیکھی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا کہ جنت کیا ہے اور جنت جانا ہے تو کیسے جانا ہے. تو اس میں کون ہے؟ تو ان کا ساتھ دو آئے ہیں وہاں سے. ایک حضرت آدم آئے ہیں اور ایک ابلیس آیا ہے. ان کا ساتھ ابلیس جنت سے آیا نہیں ہے بلکہ ابلیس جنت سے نکالا گیا ہے. نکالا جانا اور ہے اور خود وہاں سے تشریف لانا اور ہے. ایک صلوات تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم وہاں سے تشریف لائے ہیں. جب حضرت آدم تشریف لائے ہیں جنت سے تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ جنت سے کیسے تشریف لائے ہیں اور جنت میں آپ کیسے تشریف لے گئے. ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت آدم جو جنت سے باہر تشریف لائے ہیں تو ان کے لیے یہ بیان ہوتا ہے کہ ان سے ترک اولا ہو گیا. عام مسلمان کہتے ہیں کہ گناہ ہو گیا. گناہ اور چیز ہے، ترک اولا اور چیز ہے. دیکھیے ترک اولا اور چیز ہے. آدم کیونکہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے نبی بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، لہذا گناہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب یہ کہ ترک اولا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، ایک اچھی ہو اور ایک بہت اچھی ہو. بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک بہتر ہو اور ایک بہت بہتر ہو. اور آپ سے یہ کہا جائے کہ ان دونوں میں سے جو چاہیں وہ آپ لے لیں، آپ اختیار کر لیں. تو جو بہت اچھی ہے اسے آپ چھوڑ دیں اور جو اچھی ہے اسے آپ اختیار کر لیں. اسی کا نام ترک اولا. اس لیے کہ جو بہت اچھی ہے یہ اچھی کے مقابلے میں اولا کہلائے گی. دیکھیے اولا کہلائے گی. اولا کا مطلب بہتر، زیادہ. تو اب ظاہر سی بات ہے جو بہت اچھی ہے یہ اولا ہے اور جو اچھی ہے یہ اولا نہیں ہے. اب جب آپ سے کہا گیا کہ ایک چیز لے لیں تو جو اچھی تھی اسے آپ نے اٹھا لیا اور جو بہت اچھی تھی اسے آپ نے چھوڑ دیا. یہ بہت اچھی کو چھوڑ دیا اس کا مطلب اولا کو چھوڑ دیا. ترک کے معنی چھوڑنا، ترک اولا کا مطلب اولا کو چھوڑنا. اسی کا نام ترک اولا ہے. آدم کے لیے بھی دو معاملے تھے، ایک گیہوں کا کھا لینا، ایک گیہوں کا نہ کھانا. اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھا لینا بہتر تھا، نہ کھانا بہت بہتر تھا. لیکن نہ کھانا بہت بہتر تھا تو کیونکہ نہ کھانا بہت بہتر تھا تو نہ کھانا اولا کہلائے گا. کیونکہ گیہوں کھا لیا لہذا اولا کو چھوڑ دیا. ترک اولا ہوا. آدم سے کہا گیا کہ اب آپ جنت بھی چھوڑ دیجئے اور زمین کے اوپر تشریف لے جائیے. دیکھیے ہے کیا، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے نبی بنایا ہے، لہذا جو بھی یہ عمل کریں گے وہ ہمارے لیے ایک درس ہوگا. ترک اولا کر کے آدم جنت سے باہر آ کے بتا رہے ہیں کہ بھیا میں اولا کو چھوڑ کے تو جنت میں رہ نہیں پایا، تم مولا کو چھوڑ کے جنت میں کیا جاؤ. ایک صلوات بھیجنا ایک اور صلوات بھیجنا. تو اسی کا نام دیکھیے ترک اولا ہے. دیکھیے اسی کا نام ترک اولا. اب یہ کہ آدم جنت میں گئے کیسے؟ اب یہاں کے اوپر ایک کنفیوژن ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آدم کی خلقت بھی جنت ہی میں ہوئی تھی، لیکن آدم کی خلقت جنت میں نہیں ہوئی تھی. پوری توجہ سنیے گا. اس لیے کہ حضرت آدم کی خلقت ہوئی، آدم کو بنایا اور جب آدم کو خلق کر دیا پیکر آدمیت تیار ہو گیا اور جسم تیار ہو گیا. اللہ نے آواز دی کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تم سب سجدے میں گر جانا. جب کہا کہ سب سجدے میں گر جانا تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے روح ڈالی اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. دیکھیے ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. سب نے سجدہ کیا، ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. اور بحث بھی کی اللہ سے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور اللہ نے آگ سے بنایا ہے، لہذا آگ مٹی سے افضل ہے. یہ بھی خوب ہے کہ بنانے والے کو بننے والا سمجھا رہا ہے کہ کیا افضل ہے اور کیا مفضول ہے. اے صلوات پڑھیں.
مٹی کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور آگ کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے. تو جو خالق ہے اسی کو ابلیس سمجھا رہا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ مفضول ہے، اور یہ آگ ہے، یہ افضل ہے. لہذا افضل مفضول کے آگے کیسے سر جھکا دے؟ لہذا سر نہیں جھکاؤں. اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کھائی کافروں میں سے. لیکن بہت ہی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت آدم کو سجدہ ہوا. دیکھیں آدم کو سجدہ ہوا، ملائکہ نے سجدہ کیا. اب جب سجدہ ہو گیا تب اللہ نے یہ آواز دی کہ آدم آپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں. یہ قرآن ہے، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ آپ بھی داخل ہوں اور اپنی زوجہ کو بھی جنت میں لے جائیں. آپ بھی داخل ہوں، جنت میں جائیں اور زوجہ کو بھی جنت میں لے جائیں. کھلی ہوئی بات ہے کہ بھائی یہاں آپ حضرات عزا خانے میں بیٹھے ہیں تو جو عزا خانے میں بیٹھا ہوا ہے اس سے نہیں کہا جائے گا کہ عزا خانے میں داخل ہو. جو باہر ہے اسی سے کہا جائے گا کہ بھائی عزا خانے میں داخل ہو جائیے. وہی معاملہ وہاں بھی ہے کہ جو جنت میں پہلے سے موجود ہے اس سے نہیں کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو. جو جنت کے باہر ہے اسی سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو. تو جب آدم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں اور اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدم اور ان کی زوجہ ابھی تک جنت کے باہر تھے، جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے. جنت کے باہر تھے تبھی تو جنت میں داخلے کا حکم مل رہا ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے آپ جنت میں داخل ہو اور اپنی زوجہ کو بھی جنت میں لے جائیں. دیکھیے قرآن ہے، اس سے کوئی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ معاملہ بالکل پختہ ہے. اللہ نے جو کہا وہ حرف آخر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب آدم سے کہا جا رہا ہے آپ جنت میں داخل ہوں اور اپنی زوجہ کو بھی جنت میں لے جائیں. دیکھیے جنت میں لے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے. جب جنت میں بھیجا جا رہا ہے تو کس بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے؟ دیکھیے مسلمان جانا تو سب جنت میں جاتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ بھائی جنت میں جائیں گے تو کاہے پر جائیں گے، کس وجہ سے جائیں گے، کیوں جنت میں جائیں گے، بھائی کس بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ اس لیے کہ جنت میں جانا ہے تو یہاں تو لوگ دنیا کی باتیں کیا کرتے ہیں. ان کا صاحب یتیموں کی مدد کیجئے اور اچھے اعمال کیجئے اور نماز پڑھیے اور مولوی صاحب کی خدمت کیجئے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو ان کا صاحب جھک جھک کے سلام ہمیں کرتے رہیے تبھی آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ تو سب آپ بتا رہے ہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ قرآن نے کس بنیاد کے اوپر آدم کو جنت میں بھیجا؟ یہ آدم جو جنت میں گئے ہیں وہ کس بنیاد پر گئے ہیں؟ آپ کبھی غور کریں کہ بھئی ابھی تک آدم نے کوئی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ آدم نے سجدہ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ آدم نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ آدم نے تسبیح پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ آدم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ آدم نے تکبیر کی آواز بلند کی ہے کہ نہیں بلند کی ہے؟ ابھی آدم کو سجدہ ہوا ہے، آدم نے خود سجدہ نہیں کیا ہے. آدم نے خود سجدہ نہیں کیا ہے، آدم کو سجدہ ہوا ہے. تو آدم کو سجدہ ہوا ہے مگر آدم نے تو سجدہ نہیں کیا ہے. تو اب جو جنت میں بھیجا جا رہا ہے وہ کس بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے؟ بھائی وہ کاہے کے اوپر بھیجا جا رہا ہے؟ پوری توجہ سنیے گا. کس بات پر بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیں؟ بھائی ایک نمازی ہے اس سے کہا جائے کہ آپ جنت میں چلے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ بھائی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے. ایک روزہ دار ہے اس سے کہا جائے کہ آپ جنت میں چلے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے جو روزے رکھے ہیں لہذا کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جائیں. ابھی تو آدم نے نہ نماز پڑھی ہے، آدم نے نہ روزہ رکھا ہے، آدم نے نہ کلمہ پڑھا ہے، آدم نے نہ سجدہ کیا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی داخل ہو جائیں اور ساتھ میں اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں. دیکھیے زوجہ کو بھی لے جائیں. تو بھائی آدم سے ابھی کون سا عمل سرزد ہوا جس کی بنیاد پر آدم کو جنت مل رہی ہے؟ پوری توجہ سنیے گا. مسلمانوں کے 72 فرقے مل کے ہمارے فرقے کو جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن اس آیت کے ذریعے سے میں 72 کے 72 فرقوں کو جہنم میں ڈھکیل کے خود آپ کو جنت پہنچا دوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. آپ فرمائے تو اب آدم نے ابھی کیا کیا ہے؟ اب آپ ذرا تفسیریں دیکھیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو خلق کیا گیا، آدم کو بنایا گیا، ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا، ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا. اب جب آدم کو سجدہ ہو گیا اور خلافت کا اعلان بھی ہو گیا اور سجدہ بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا
तब आदम से कहा गया कि हम आपका इम्तिहान लेंगे, देखिए हम आपका इम्तिहान लेंगे। आदम ने कहा कि बिस्मिल्लाह। मलाइका से पूछा गया, मलाइका ने कहा हम तो बस उतना जानते हैं कि जितना तुमने हमें बताया, जितना बताया। आदम ने कहा कि हम बताएंगे, क्या बताएंगे? कहा हम इम्तिहान लेंगे। क्या इम्तिहान होगा? कहा जरा सर उठा के अर्श की तरफ देखो। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए मुसलमानों ने बड़ी अजीब अजीब बातें की। उन्होंने कहा कि असल में हजरत आदम को तो अल्लाह ने बता दिए थे, सब कुछ बता दिया था, और मलाइका को नहीं बताया था, लिहाजा मलाइका नहीं बता पाए और आदम ने बता दिया। आप बताएं कि ये नजरिया अदल के खिलाफ है या नहीं, इंसाफ के खिलाफ है या नहीं है? इसलिए कि एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर साहब ने एक बच्चे को अलग बुलाया और बुला के उस्ताद ने उसे पर्चा आउट कर दिया, सवाल बता दिया, सवाल का जवाब बता दिया और उसके बाद कहा कि हम पूछेंगे। अब उसी को एक को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। अब उसने आके क्लास में वही सवाल किया। जब सवाल किया तो जिसे बताया था उसने बता दिया, और जो 49 लोगों को नहीं बताया था बेचारे खामोश हो गए कि हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है। अब उन्होंने कहा साहब ये एक लड़का पास और बाकी सब फेल। आप मुझे बताएंगे ये इम्तिहान है या चीटिंग है? गौरतलब है या नहीं है? ये हमारे आपके जैसे उस्ताद तो कर सकते हैं, मगर वो तो अल्लाह है। ये अल्लाह है तो अल्लाह का ये मामला तो है नहीं। अल्लाह अगर बताएगा तो सबको बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो किसी को नहीं बताएगा। इसलिए कि अदल इंसाफ के बात खिलाफ है कि एक को बताया जाए और पूछा जाए सबसे। तो अल्लाह ने सबको बताया था या नहीं बताया था? मलाइका का जवाब ही बता रहा है कि उन्हें भी कुछ बताया था। मलाइका यही तो कह रहे हैं हम तो उतना जानते हैं जितना तूने बताया। ये बताया का मतलब ही यह है कि इन्हें भी बताया, कि इन्हें भी बताया। तो अब ये उतना जानते हैं कि जितना उसने इन्हें बताया, लेकिन आदम कुछ इससे सिवा जानते हैं। देखिए आदम इससे सिवा जानते हैं। अब सवाल क्या था? देखिए सवाल क्या था? सवाल बहुत सीधा सा था। अल्लाह ने आवाज दी कि आसमान की तरफ नजर उठा के देखो। मलाइका ने भी नजरें उठाई, आदम ने भी सर उठाया। देखिए आदम ने भी सर उठाया। क्या देखा तुमने? कहा हमने देखा। क्या देखा? का 5 नूर देखे। देखिए 5 नूर देखे। क्या इसी के बराबर में देखो, बराबर में देखा। क्या देखा? का 5 नाम देखे। देखिए 5 नाम देखे। अल्लाह ने नाम भी 5 सबको दिखाए, अल्लाह ने नूर भी 5 सबको दिखाए। क्या सबने देख लिया? क्या सबने देख लिया? कहा मैं इम्तिहान लूंगा। मलाइका तुम बताओ कि किस नूर का क्या नाम है? देखिए किस नूर का क्या नाम है? अब जब यह सवाल किया गया तब मलाइका ने कहा हम तो उतना जानते हैं जितना बताया। ये कहा बताया कि किस नूर का क्या नाम है? नाम बताए, नूर दिखाए, मगर ये तो नहीं बताया कि इस नूर का ये नाम है, इस नूर का ये नाम है। लिहाजा ये हमें नहीं मालूम। आदम से पूछा कि आप बताएं। आदम ने आवाज दी मैं बताता हूं। आदम ने नूर की जलालत को देखा, नामों की अजमत को देखा, और उसके बाद आवाज दी ये जो पहला नूर है इसका नाम है मोहम्मद, और यह है अली, और यह है फातिमा, और यह है हसन, और यह है हुसैन। और जैसे ही हुसैन कहा आंखों में आंसू आए। अब जो आंसू आए तो पलट के आवाज दी कि परवरदिगार ये कैसा नाम कि जिसके नाम को देखते ही, नाम लेते ही आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने मसाइब करबला बयान किए। आदम ज़ारो कतार रोए, और जब रोए तब अल्लाह ने आवाज दी मेरा कानून है हुसैन पर रोने वाला जन्नत के बाहर नहीं बैठता। आदम आप भी जन्नत में जाएं और अपनी ज़ौजा को भी जन्नत में ले जाएं। इसका मतलब यह है कि आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया, देखिए जन्नत में दाखिल किया गया वो किसी अमल की बुनियाद पर नहीं दाखिल किया गया, बल्कि हुसैन पर रोने के सबब दाखिल किया गया। सलामत भेजे बस एक बात मुझे आपके सामने कहना है कि आदम रोए, और जब रोए
آدم اکیلے نہ جائیں بلکہ زوجہ کو بھی لے جائیں. دیکھیے زوجہ کو بھی جنت میں لے جائیں, اکیلے نہ جائیں بلکہ زوجہ کو بھی جنت میں لے جائیں. اب یہاں پہ سوال ہوگا زوجہ کو کیوں بھیجا گیا جنت میں؟ آدم کو تو خلیفہ بنایا تھا, حوا کو تو نہیں بنایا تھا. آدم کو تو ملائکہ سے سجدہ کرایا تھا, حوا کو تو نہیں کرایا تھا. آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا, حوا کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا. آدم کا امتحان لیا تھا, حوا کا تو امتحان نہیں لیا تھا. آدم نے گریہ کیا تھا, حوا نے تو گریہ نہیں کیا تھا. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے آپ بھی جائیں اور اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں. نہیں توجہ فرمایا, یہ نہیں کہا کہ آپ بھی چلے جائیں اور آدم کی زوجہ آپ بھی داخل ہو جائیں. نہیں, آپ لے جائیں. دیکھیے آپ لے جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حوا کی جنت آدم کی طرف منسوب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حوا کو کیوں جنت میں بھیجا گیا, کس بنیاد پر بھیجا گیا؟ علماء نے تحریر کیا کہ نسبت کی بنیاد پر. کس سے نسبت ہے؟ کہ آدم سے نسبت ہے. دیکھیے آدم سے نسبت ہے کیونکہ جناب حوا کو آدم کے لیے خلق کیا گیا. لہذا آواز دی کہ کیونکہ آپ کو آدم کے لیے خلق کیا گیا ہے, یہ ہے للآدم. لہذا جہاں آدم وہاں حوا. دیکھیں اس سے ایک پہلو بالکل صاف ہو گیا کہ اصل میں جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے جہاں وہ رہتا ہے کہ جس کے لیے ہے. دیکھیں جس کے لیے ہے, کیونکہ حوا آدم کے لیے خلق کی گئی, لہذا آدم باہر رہے تو حوا بھی باہر رہی. آدم جنت میں بھیجے گئے تو حوا کو بھی جنت میں بھیجا گیا, کیونکہ جہاں آدم ہوں گے وہی حوا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ للآدم کا معاملہ ہے. دیکھیے للآدم کا معاملہ ہے, تو اب جو جس کے لیے ہے اسے وہی تلاش کرو کہ وہ جس کے لیے ہے. دیکھیے وہ جس کے لیے ہے. اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب جعفر طیار کی خبر شہادت مولا علی تک پہنچی, اور غیروں کے ہاں یہ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ جناب حمزہ کی خبر شہادت مولا علی تک پہنچی. تو ان کی خبر شہادت پہنچی ہو یا ان کی خبر شہادت پہنچی ہو, ایک جملہ لکھا گیا کہ جب خبر شہادت کو سنا تو مولا علی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں. انا للہ, ہم تو اللہ کے لیے ہیں. آپ نے غور فرمایا, علی نے آواز دی کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. دیکھیے ہم اللہ کے لیے ہیں. اب قانون کیا اللہ کا بنا ہے کہ جو جس کے لیے ہے وہ ویسا ہی رہے گا کہ جس کے لیے ہے. نہیں توجہ فرمایا. اب علی نے آواز دی انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں. تو جب علی اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے آواز دی کہ اگر تم میرے لیے ہو تو میں تمہیں اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا. میں اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا. کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہ ملے گا کہ جہاں میں نہ ہوں. دیکھیے جہاں میں نہ ہوں. اب کیونکہ میرے صفات کے تم مظہر ہو, لہذا کائنات کے ہر گوشے میں تم بھی رہو گے. ہندوستان میں کوئی عالی کہے تو وہاں مدد کے لیے جاؤ, پاکستان میں کوئی عالی کہے تو وہاں مدد کے لیے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہر جگہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے ویسے ہی ہر جگہ علی کے ذریعے مدد پہنچ رہی ہے. اے سلام انا للہ. دیکھیں انا للہ, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علی اللہ کے صفات کا مظہر بن گئے اس لیے کہ یہ ہے اللہ کے لیے. لیکن جب ہمارے فرقے کی بات آئی تو سب کو خلق کرنے کے بعد اس نے فاطمہ سے یہ وعدہ کیا کہ ایک ایسے گروہ کو پیدا کروں گا جو حسین کا ماتم کرے. آپ نے غور فرمایا,
تو ہمیں حسین کے لیے خلق کیا گیا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم لیل حسین ہیں، اور جب ہم لیل حسین ہیں تو پھر جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ وہیں رہتا ہے جہاں وہ رہتا ہے کہ جس کے لیے ہے. بھئی جس کے لیے ہے تو یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ہم حسین کے لیے ہیں، لہذا روایتوں میں آیا کہ روز محشر جب امام حسین سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہوں تو حسین کہیں گے میں تنہا کیسے داخل ہو جاؤں جب تک میرے ساتھ میرے رونے والے نہ آ جائیں. صلوات بھیجتے ہیں. دیکھیں یہ ہے واقعہ بڑا عجیب و غریب کہ ہمیں بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہاں کے اوپر بھی تھوڑا سا غور فرمائیں کہ آدم کو سجدے کی بات ہوئی. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سجدہ ہوا تھا. دیکھیں آدم تو عرش پر خلق ہوئے تو سب صحیح، لیکن سجدہ کہاں ہوا؟ تو ان کا سجدہ کہاں ہوا؟ عرش پر سجدہ ہوا. تو عرش پر تو ملائکہ پہلے بھی سجدہ کر رہے تھے. دیکھیے پہلے بھی سجدہ کر رہے تھے. روایتوں کو دیکھیے، علامہ ثاقب حسین صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات کی اور انہوں نے لکھا کہ بڑی تحقیق کر کے میں یہ بات لکھ رہا ہوں کہ جو آدم کو سجدہ ہوا وہ عرش پر نہیں ہوا بلکہ فرش کے ایک بقعہ نور پر ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث لکھی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین کو وہ دنیا کا بقعہ نور بہت زیادہ پسند تھا کہ جس پر اللہ کا پہلا سجدہ ہوا جو حضرت آدم کے لیے تھا. اللہ کے حکم سے پہلا سجدہ زمین پر ہوا اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اسی بقعہ نور پر لے جا کے دفن کر دیں. اور امام نے فرمایا کہ وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ نجف اشرف. دیکھیے وہ نجف اشرف. اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکم تو آدم کو سجدہ کرنے کا تھا مگر وہ سجدہ وہاں نہ ہو کے نجف میں ہوا. دیکھیے ملائکہ نے نجف میں سجدہ کیا. تو جب ملائکہ نے نجف میں سجدہ کیا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ عرش پر بیٹھے بیٹھے تو نجف میں سجدہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کو نجف آنا پڑا ہوگا. بھائی نجف آنا پڑا ہوگا، وہاں سے نجف سجدہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے. مجھے پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اگر میری بات کو کوئی غلط ثابت کر دے گا میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں. بھائی نجف آئے ہوں گے تبھی تو سجدہ کیا ہوگا. ایسا تو ہے نہیں کہ بیٹھے ہوں گے عرش پہ اور سجدہ کر رہے ہیں نجف میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہاں سے نجف آئے ہوں گے. جب نجف آئے ہوں گے تو ملائکہ خود سے آتے نہیں ہیں، اللہ بھیجتا ہے تب آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نجف میں سجدہ کرنے کے لیے بھیجا ہوگا. یہ توجہ فرمائیے. بھئی اللہ نے ملائکہ کو نجف میں سجدہ کرنے کے لیے بھیجا ہوگا تبھی تو وہ آئے ہوں گے. اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے تو آتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو جب اللہ کے حکم سے آتے ہیں تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میرے ملائکہ سجدہ کرنے کے لیے نجف جائیں. یہ توجہ فرمائیں. دیکھیے ظاہر بات ہے اب یہ ایک دن گزرا ہے غدیر کو، ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک دن گزرا ہے اور ایک دن میں یہ سکوت اچھا نہیں ہے اس لیے کہ وہاں غدیر 3 دن منائی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں. تو ملائکہ روز سجدہ کرنے کے لیے نجف بھیجا ہوگا. تو اب اللہ یہ چاہتا تھا کہ ملائکہ نجف میں جا کے سجدہ کریں.
بھئی نجف میں جا کے سجدہ کریں. اگر آج کل کے مولوی ہوتے تو شاید اللہ کو بھی بدعت اور شرک کے فتوے دے دیتے اور کہتے کہ یہ کیسی بات ہے کہ نجف میں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا. اب اللہ کہہ رہا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نے سب نے آ کے نجف میں سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن نجف میں سجدہ نہیں کیا. نہ سجدہ کرنے کے دو سبب ہو سکتے ہیں. یا تو یہ نجف گیا ہی نہیں اور یا پہنچ کے بھی اس نے سجدہ نہیں کیا. بھئی دو میں سے ایک بات تو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو اگر پہچاننا ہے تو دو طریقے ہیں. بات یہ سمجھ لیجئے کہ ابلیس یا تو نجف جاتا ہی نہیں ہے اور اگر چلا جاتا ہے تو جا کے سجدہ نہیں کرتا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں. اللہ کا فرمایا یہ ہے سجدہ. کہاں سجدہ کا نجف کی سرزمین کیوں اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ سجدے کو بچانے والے بھی یہی ہیں اور سجدے کو سجدہ بنانے والے بھی یہی ہیں. سجدے کو سجدہ بنانے والے بھی یہی ہیں. آل محمد کے لیے صاف صاف اللہ نے کہا ہے کہ وہ کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. قائم کرنا اور ہے پڑھنا اور. آئے ولایت پڑھیے. اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنا اور ہے, نماز پڑھنا اور. کہ قائم کرنا اور ہے, پڑھنا اور ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قائم کرنے والا پہلے ہوتا ہے, قائم ہونے والا بعد میں ہوتا ہے. یہ قائم ہونے والا بعد میں ہوتا ہے, قائم کرنے والا پہلے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں, نمازوں کو جلا دینے والے ہیں, نمازوں کو نمازیں بنانے والے ہیں. اس لیے کہ گھر میں بیٹھ کے یا مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینا آسان ہے, لیکن برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھنا تو کسی کے بس کی بات نہیں. یہی ہے نماز کو قائم. حسین نے سجدہ کیا, گلو مبارک پر خنجر چل گیا. زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر ولا کے مارا. حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے. بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگی. 11ویں محرم کو ایک قافلہ کربلا سے لے جایا گیا. منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے, کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو طے کر لیا. اہل حرم قید خانے میں اسیر. 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا اور 7 دن کے بعد یہ قافلہ اس مکان سے کہ جس مکان میں امام حسین کا ماتم ہو رہا تھا وہاں سے روانہ ہوا. اب اہل حرم کربلا پہنچ گئے. واپسی ہے کربلا کی سرزمین کے اوپر. جب شہزادیوں نے قدم رکھا ہے, اس کا منظر بس آپ یوں سمجھیں کہ جب کسی کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے کہیں تو کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرد جنازے کو لے جاتے ہیں, لے جا کے دفن کر دیتے ہیں, قبرستان میں تدفین ہو جاتا ہے. اور 40ویں کے دوسرے دن گھر کی عورتیں قبر پر جاتی ہیں, جسے کہا جاتا ہے خیریت کے لیے جاتی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ کوئی 1-2 مرد بھی جاتے ہیں. اس لیے کہ انہیں میں تو تدفین ہوتے دیکھی نہیں ہے, کیا جانے کہ قبر کہاں پہ ہے. لہذا وہ مرد جاتے ہیں کہ جنہیں قبر کا پتہ ہو. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مرد جا کے پتہ بتاتے ہیں کہ یہ قبر ہے تمہارے وارث کی, اور بیویاں اس قبر کو گھیر کے بیٹھ جاتی ہیں اور چیخیں مار مار کے روتی ہیں. 2-4 مرد مل کے بھی ان بیویوں کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. کربلا کا بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا. اہل حرم کربلا پہنچے. جب گئے تھے تو سیدانیاں شہداء کے لاشوں کو کربلا میں چھوڑ کے گئے تھے. اب جب پلٹ کے آئی ہیں تو تربتیں بن گئی ہیں.
ایک مردوں میں سید سجاد ہیں جن کا بازو پکڑ کے ہلاتی ہیں، میرے لال میرا بھیا کہاں ہے، میرے لال علی اکبر کو کہاں سلایا؟ جناب سید سجاد ایک ایک کا پتہ بتاتے جاتے ہیں، سیدانیاں تڑپ تڑپ کے روتی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بھیا عباس کو کہاں سلایا؟ سید سجاد نے آقا عباس کی تربت کا پتہ بتایا، سیدانیاں تڑپ تڑپ کے روئیں، لیکن زینب نے بازو پکڑ کے پوچھا کہ سید سجاد میرا عباس تو ایک قداور نوجوان تھا، یہ اتنی ننھی سی تربت کیسے بنی ہوئی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ امام زار و قطار رونے لگے، اور وہ کہ فرمایا کہ پھوپھی اماں جب میں اپنے چچا کو دفن کرنا چاہتا تھا تو جس عضو کو ہاتھ لگاتا تھا وہ جس میں اثر سے علیحدہ ہو جاتا تھا، دلہینوں نے میرے چچا کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے میں نے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے ایک ننھی سی تربت بنا دی، سیدانیاں روتی نہیں۔ اور اس کے بعد 7 دن کے بعد یہ قافلہ وہاں سے چلا، جب چلنے لگا تو سیدانیاں ناکوں پر سوار ہو گئے، سید سجاد آگے بڑھ کے آواز دی، پھوپھی اماں ایک بی بی بابا کی تربت پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ زینب اتر کے آئیں، آواز دی، کوئی جواب نہ ملا، تڑپ کے فرمایا بی بی تمہیں زینب بنت علی پکار رہی ہے۔ سر اٹھایا جو دیکھا تو دیکھا شہزادی رباب ہیں جو تربت حسین پر بیٹھی ہیں۔ تڑپ کے فرمایا کہ بی بی قافلہ تیار ہے کہ وطن نہ چلو گی؟ شہزادی رباب نے جواب دیا کہ بی بی آپ کے بچے مارے گئے کہ میرے بچوں کی تربتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے بھائی مارے گئے کہ میرا تو بھرا گھر لٹ گیا، میرے بھتیجے بھی مارے گئے، میرا بھائی بھی مارا گیا، کیا اب آپ وطن جا رہی ہیں؟ کہ ہاں، کیا وطن میں آپ کے جینے کا سہارا آپ کا والی آپ کا شوہر زندہ ہے؟ کہاں میرا شوہر واحد جینے کا سہارا ہے جو وطن میں زندہ ہے۔ رباب نے سر جھکا لیا، کچھ دیر تک زینب نے انتظار کیا، پھر جب کوئی جواب نہ آیا تو تڑپ کے فرمایا بی بی قافلہ تیار ہے۔ رباب نے سر اٹھا کے کہا اے بی بی آپ وطن جائیں، یہ صحیح ہے کہ آپ کا بھرا گھر لٹ گیا لیکن آپ کا شوہر تو وطن میں زندہ ہے۔ ارے رباب وطن جا کے کیا کرے؟ میرا والی بھی کربلا میں سو گیا، جس کے پہلو میں علی اصغر سو گیا، ایک سکینہ بچی تھی جو زندان میں سو گئی۔ رباب اسے کہتے ہیں جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی آغوش بھی خالی ہو گئی۔ واہ حسین واہ میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سلطنت جہاں بنت وزیر حسین کے نام کے سارے